ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لو، بول نہیں سکتے تو دل میں پڑھ لو۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی۔ اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لے، وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت کثرت سے یہ تسبیح پڑھتا رہے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی مغفرت کر دوں گا، ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندہ خدا، یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب میثاق کے دن مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یا یہ کہ جب مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا تو ایک کتاب لکھی، یعنی فرشتوں کو وہ کتاب لکھنے کا حکم دیا یا قلم کو لکھنے کا حکم فرمایا۔ وہ کتاب حق تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بلا شبہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بخاری و مسلم۔ جس کتاب میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت عظمیٰ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس کتاب کی عظمت و بزرگ و برتری کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کتاب، اس عظیم بزرگ قدرت کے پیش نظر حق تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے۔ رحمت الہی کی سبقت اور اس کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی بخشش و کرم، اس کی نعمتوں کی نشانیاں، اس کے مظاہر غالب ہیں کہ وہ تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں اور بے انتہا ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس کے غضب کی نشانیاں اور اس کے مظاہر کم ہیں، جیسا کہ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ نیز فرمایا، آیت عذاب تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ اتنا وسیع اور ہمہ گیر ہے کہ کائنات کا کوئی فرد اس سے باہر نہیں، اور اس دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی نہ کسی شکل میں رحمت الہی کا ہی مرہون منت ہے۔ لیکن اس کا مقابلہ میں بندوں کی طرف سے خدائے رحیم و کریم کی نعمتوں اور رحمتوں کے شکر کی ادائیگی میں جتنی کوتاہی اور قصور ہوتا ہے،
اس کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے سبب ان سے مواخذہ کرنے لگے تو اس کے نتیجے میں ایک بھی جاندار روئے زمین پر نہ چھوڑے۔ چنانچہ یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے کہ بندوں کی تمام کوتاہیوں اور خطاؤں کے باوجود اس دنیا میں ان کو باقی رکھتا ہے، ان کو روزی دیتا ہے، ان پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس دنیا میں ان کو عذاب مواخذہ میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو یہ ایک دنیا کا معاملہ ہے کہ یہاں حق تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کس کس طرح اور کن کن صورتوں میں آتا ہے، لیکن آخرت میں رحمت کا ظہور تو اس دنیا کے ظہور سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ اور تعلق رحمت اور محبت پر استوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیں اپنے رحمان اور رحیم کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنے کو کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کو اپنے کلام قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کی رحمت ہر شے پر غالب ہے، ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین کا ارشاد ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ دن سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ارحم الراحمین کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ وہ رب رحمان جو ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی کوئی ماں اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ صحیح البخاری۔ جیسے تمام انسانوں کی شکل و صورت اور ذہنی و جسمانی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے جذبات و احساسات اور کیفیات بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتی ہیں۔ آخرت میں اللہ رب العزت ہر شخص کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے گا، اس کی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں، احساسات، جذبات و کیفیت کے تناظر میں ہی اس سے حساب لے گا، اور کسی کو ایسے کسی معاملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا جس کی وہ زمینی زندگی کے دوران صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ ہر شخص اپنے زمانے اور خطے کی ایجادات اور سہولیات کے تناظر میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ تاہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومنین کا وتیرہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے گناہ گار بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی شایان شان اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کے ساتھ جماعت سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میں نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آ جائے تو میں 2 بازوؤں کے برابر نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ ایسا رب جس کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بے قرار ہے، اسے صرف عذاب دینے والے کے روپ میں پیش کرنا دین کی خدمت نہیں بلکہ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت مخلوق سے حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ وہ کہنے لگے، کیا واقعی اللہ خود حساب لے گا؟ فرمایا ہاں، خود اللہ حساب لے گا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عربی، وہ کیسے؟ اس نے کہا، وہ اس طرح کہ اللہ سب سے کریم ہے، اور جب کوئی کریم شخص کسی پر غالب آتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک نوجوان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی رونے لگی۔ اس نے کہا، اے ماں، تو کیوں روتی ہے؟ مجھے بتا، اگر اللہ تعالیٰ میرا حساب آپ کے ذمہ لگا دے تو آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرو گی؟ ماں نے کہا، بیٹا میں تجھے معاف کر دوں گی۔ بیٹے نے کہا، اے ماں، پھر تو میرا رب تجھ سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔
کیسے کسی بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس کے گناہوں سے زمین و آسمان بھرے ہوں، صرف اللہ کی طرف پلٹنے اور اس کے سامنے اعتراف کے بعد توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ سب گناہ معاف فرما دے گا کیونکہ اسے اپنے بندوں کی توبہ بہت محبوب ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے نہیں جانا اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اور فرمایا، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا، پھر اس نے کہا، اے میرے رب مجھے میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا پھر جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور وہ گناہ پر پکڑتا ہے، پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب مجھے میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا پھر جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے، پھر ایک بار اس نے اور گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب مجھے میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا پھر جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے، میرے بندے تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ ناظرین، محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا کوئی فرد گناہ بھر بھر کر کے آئے گا، اگر گناہوں کے باوجود وہ ایک لفظ کہہ دے جو بول نہیں سکتا، اگر دل میں اپنے گناہوں کا تصور لاتے ہوئے اس لفظ کو ادا کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ تسبیح جاننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ تمام امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کر آئے گا، صرف ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ دیں، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ ناظرین، محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس تسبیح کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی تب یہ پڑھ لے، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اس تسبیح کا ورد کر لے۔ جو پڑھنا نہیں جانتا وہ دل میں تصور کر لے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین، محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کا آپ نے نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں، یا محترم سامعین آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ: اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو،
بے شک میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کی صفت رحیم، نہایت رحم کرنے والا اور ودود، بے پناہ محبت کرنے والے کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا جبارو یا رحیمو، یا جبارو یا رحیمو۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حد تک گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ نے نہایت خلوص سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس چیز کی آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ نے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس دل سے پکاریں، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں آپ کو لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے دل سے ندامت اور زبان پہ استغفار ہو، اور نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔